الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب لنيل المعارف للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البوهتي الحنبلي رحمه الله والمتوفى في القرن الحادي عشر من الہجرہ۔ ہم عمدۃ الطالب نیل المعارف اس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں اور اس وقت باب صلاۃ الجماع میں ہے، اور کل امامت کے تعلق سے بات کر رہے تھے۔ تھوڑا سا ایک پیراگراف بچا ہوا ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا فصل شروع ہوگا جو کہ امام اور ماموم کے کھڑے ہونے کی جگہ کے تعلق سے ہے کہ نماز میں کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے بات کو یہاں پر روک دیا تھا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ امام میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، جو امام جو ہے امامت کرے گا اس کے اندر کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، اس تعلق سے ہم نے بات دیکھی تھی۔ اور آج ان چیزوں کو دیکھا جائے گا جو کہ یعنی کراہت ہے، وہ چیز امام میں نہیں ہونی چاہیے، تو وہ چیزیں مکروہ ہیں، اس کا ذکر ہے یہاں پہ کہ امامت کے لیے کون سی چیز مکروہ ہے۔ تو کہتے ہیں وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ لَحَّانٍ وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ لَحَّانٍ وَفَعْفَاءٍ وَنَحْوِهِ، کہ کیسے آدمی کی امامت جو ہے مکروہ ہے، اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں لحان، لحان سے مراد ہے کثیر الخطا، یعنی جو غلطیاں بہت زیادہ کرتا ہو۔ لیکن یہ غلطیاں کیسی ہیں؟ یہ غلطیاں وہ ہیں جو کہ لا یحیل المعنی، جو کہ جس غلطی کی وجہ سے معنی بدل نہ جائے، یعنی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تو معنی میننگ ہی بدل جائے گا۔ جیسا ہم نے کل دیکھا تھا، کوئی کہے ایا کا کی جگہ سے ایا کا نعبدو ہے، اس میں ایا کی کر دے، تو ایا کی اور کا میں فرق ہے۔ یہ ایا کا جو ہے یہاں پر مذکر ہے، یہ کا مذکر میل کے لیے، لیکن کوئی ایا کی کر دے تو یہاں پر پورا جینڈر ہی چینج ہو گیا، جبکہ ہم مخاطب اللہ سے ہیں۔ ایا کا نعبدو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جینڈر اللہ کی طرف کا جو ہے ماسکولین ہے، مذکر ضمیر ہے، لیکن اگر کوئی ایا کی کر دے تو جینڈر ہی چینج کر دے گا، ماسکولین سے فیمینین، مذکر سے مؤنث ہو جائے گا، وہ یہ معنی کو بدل دے گا۔ اسی طرح سے انعمتا، کہ اللہ تو نے انعام کیا، اس کو کوئی انعمتو کر دے کہ میں نے انعام کیا، انعمتو علیہم، تو یہاں بھی معنی پوری طرح سے میننگ بدل جائے گا۔ تو لحان سے مراد وہ ہے کہ جو معنی کو تبدیل نہ کرے لیکن وہ غلطی ہو، اور غلطی بھی بہت زیادہ۔ تو ایسے امام کی امامت جو کہ بہت زیادہ غلطی کرتا ہے، یہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ نہ امامت کرے۔ یعنی وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ لَحَّانٍ وَفَعْفَاءٍ، فَعْفَاءٍ کون ہے؟ فَعْفَاءٍ ایسا شخص ہے کہ جو یعنی کہ کسی حرف پر اٹک جاتا ہے، مثلا فا پر اٹک جائے تو اسے فَعْفَاءٍ کہتے ہیں، یعنی بار بار ایک ہی حرف کو دہرانے کی عادت ہو، یعنی اس پہ اٹک جائے تو اسی پر اٹک جائے۔ یا اسی طرح سے تم تم یا تماتم، یہ جو ہے یعنی کہ جو تو پہ اٹک جائے تو اس کے لیے جو ہے تمتان ہے، تمتام، وہ تو پہ اٹک جاتا ہے تو تمتام، فا پہ اٹکتا ہے، فا کو دہراتا ہے۔ تو ایسے آدمی کی بھی جو ہے یعنی کراہت ہے، ایسا آدمی امامت کرے، اس کے لیے کراہت ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرے بھی لوگ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وَمَن لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ، اور اس کی امامت بھی جو ہے کراہت کے ساتھ ایسا آدمی امامت کرے گا جو کہ بعض حروف ٹھیک سے پروناؤنس نہیں کر سکتا ہے۔ جو آدمی بعض حروف کو ٹھیک سے پروناؤنس اگر نہیں کر سکتا ہے تو اس آدمی کی بھی امامت جو ہے یعنی کراہت کا معاملہ ہے یہ۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ وَأَقْطَعِ يَدَيْنِ وَأَقْطَعِ يَدَيْنِ أَوْ رِجْلَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ أَنْفٍ، کہ ایسا آدمی جس کا ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، یا دونوں پیر کٹے ہوئے ہوں، یا دونوں میں سے ایک، یا ایک ہاتھ یا ایک پیر، یعنی واحدہما، دونوں میں سے ایک پیر، یا تو دونوں کٹے ہوئے ہوں یا ایک کٹا ہوا ہو، یا اسی طرح سے ناک کٹی ہوئی ہو کسی کی، تو ایسے آدمی کی بھی امامت جو ہے کراہت والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس صورت میں آدمی جو ہے جیسا کہ اسے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کو کہا گیا ہے، وہ ان 7 ہڈیوں پہ نہیں کر پائے گا۔ حالانکہ یہ معذور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ اس آدمی کے علاوہ کوئی اور آدمی موجود ہی نہیں ہے،
تو جب کوئی دوسرا امامت کر سکتا ہے جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، دونوں پیر سلامت ہیں، ناک سلامت ہے، تو ایسا آدمی کو چاہیے کہ وہ امامت کرے. ایسا آدمی کیوں امامت کرے گا جس کے اور جسم کے وہ اعضاء جن پہ بھی سجدہ کرنا ضروری ہے وہ مسنگ ہے، وہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کراہت والی بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَأَن يَؤُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ. پھر کہتے ہیں کہ امامت کرنا اجنبی عورتوں کی، یعنی کہ جو محرم نہ ہو، ایسے عورتوں کی، اور سب کی سب، چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو. یعنی کہ ایک آدمی امامت کرے عورتوں کی، ساری عورتیں ہوں اور ان میں سے کوئی بھی اس کی محرم نہ ہو، سب اجنبیہ ہوں. تو ایسے لوگوں کی، یعنی ایسی عورتوں کی امامت کرنا کسی آدمی کے لیے یہ بھی کراہت والا معاملہ ہے، درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے یعنی. اور اس صورت میں کہ جب ان عورتوں کے گروہ میں کوئی بھی آدمی نہ ہو، کوئی بھی آدمی نہ ہو، صرف عورتیں عورتیں ہوں اور آدمی ان کی امامت کر رہا ہو، یہ کراہت کا معاملہ ہے. ہاں لیکن اگر ان کے ساتھ ایک آدمی آ جائے، مثلا ساری عورتیں ہیں، مثلا 50 عورتیں ہیں، آدمی ایک بھی نہیں ہے، تو یہ کراہت ہے. اب ان 50 عورتوں میں ایک آدمی آ گیا اگر، تو اب وہ کراہت چلی جائے گی کہ اب آدمی یہاں موجود ہے. ہاں اب ایسا ہوتا ہے کہ امام ہے، آدمی زیادہ ہے، صرف ایک ہی عورت ہے، تو پھر یہ حرام ہے اس عورت کے لیے اس جماعت میں نماز پڑھنا حرام ہے. کیوں؟ یہ کہ خلوہ ہے، عورت اکیلی ہے، سارے آدمی ہیں، تو اس صورت میں وہاں پہ نماز نہیں پڑھے گی، یہ درست نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں او قومن اکثرهم یکرہوہ بحق، یا اسی طرح سے اس آدمی کی امامت بھی کہ جسے اکثر لوگ ناپسند کریں کہ وہ ان کی امامت کرے، لیکن یہاں پہ ایک قید لگا دی، بحق، یعنی ان کا اس شخص کو ناپسند کرنا حق کے ساتھ ہو، یعنی نا حق نہ ہو. مثلا کوئی آدمی کسی کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ یہ فجر کی جو ہے نماز میں 30 یا 40 آیتیں پڑھتا ہے، یا یہ آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضے کو انجام دیتا ہے، اسی لیے کچھ لوگ اگر اس کو ناپسند کرتے ہیں تو یہ حق کے لیے ناپسند کرنا نہیں ہوا، یہ ناحق کے لیے ناپسند کرنا. اور ایسے ناحق کے ناپسند کرنے کو یعنی اس کی طرف کوئی غور نہیں کیا جائے گا. ہاں کوئی حق ہے امام کے اندر، اگر کوئی بری عادتیں ہیں، امام مثلا سود خور ہے یا کوئی غلط عادتیں ہیں، غلط عمل کا اور غلط کام کرتا ہے، اور ایسا واضح ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام وہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں لوگوں کا اسے ناپسند کرنا یہ حق کے لیے ناپسند کرنا ہوگا. اور پھر ایسے امام کو چاہیے کہ وہ امامت نہ کرے، اس وجہ سے کہ وہ فلاں آدمی غلطی کرتا ہے نماز میں، فلاں آدمی جو ہے بھول جاتا ہے کہیں پہ پڑھنے میں، قرات میں، تو یہ کوئی یہ جو ہے کراہت، یہ حق کے لیے کراہت نہیں ہے، یہ ایک بیجا کراہت ہے. اور ایسی کراہت کو نظر انداز کیا جائے گا، اس پہ غور بھی نہیں کرنا چاہیے. انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ایسی چیزوں کے لیے بھی جو ہے دیکھا گیا ہے کہ آدمی کرتا ہے کہ نہیں یہ آدمی تو غلطی کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، قرات میں اس سے غلطی ہوتی ہے، سورہ پڑھنے میں غلطی کر دیتا ہے، کہیں کہیں اٹک جاتا ہے. تو یہ تو جو ہے بشریت کا تقاضا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ غلطی کر سکتا ہے، امام سے غلطی ہو جاتی ہے، امام حرمین سے غلطی ہو جاتی ہے، حرم کے جو امام ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی کراہت اگر کوئی آدمی اس بنیاد پر کراہت کرے کسی سے، یا اس طرح کی حدیثوں کو دلیل بنا کر کے پیش کرے، تو اس آدمی کی بیوقوفی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے اس طرح کی بیوقوفی لوگ کرتے ہیں. اور یعنی یہ جو ہے چیزیں اس کی طرف جو ہے بالکل غور نہیں کیا جائے گا، ان کو نظر انداز کیا جانا چاہیے، اور صرف اسی کراہت پر جو ہے اعتبار کیا جائے گا کہ جو حق کے لیے کی جائے. نا حق کے لیے اگر کوئی کراہت کرتا ہے کسی امام سے کہ بھئی یہ امام پسند نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، وجہ ہونی چاہیے کہ کس بنیاد پر، کیوں اس کو وہاں سے آپ ہٹا رہے، اس نے ایسا کون سا عمل کیا، آپ نے کیا چیز اس کے اندر دیکھی کہ آپ کو اس کو ہٹانا پڑ رہا ہے. اگر بلا وجہ اس کو وہاں سے جگہ سے ہٹاتے ہو صرف اس بنیاد پر کہ آپ کو اس کے بھائی زیادہ وقت نماز میں لیتا ہے، فجر کی نماز 15 منٹ 20 منٹ میں پڑھاتا ہے، پسند نہیں، ہٹاؤ اس کو، غلط ہے، ناحق ہے. تو یہاں مراد اس طرح کا امام ہے جو جس کو حق کی بنیاد پر لوگ ناپسند کریں. تو وہ یہاں پر اس تعلق سے حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں وَيَصِحُّ، اس کے بعد وَيَصِحُّ تِمَامُ مَن يَقْضِي صَلَاةً بِمُعَدِّيهَا وَعَكْسُهُ. اسی طرح سے معاملہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کی نماز، یعنی مثلا ایک آدمی ہے جو جس کی کل کے دن کی یا کہیں پہلے کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی، یا پڑھی تو تھی لیکن بعد میں یاد آیا کہ جب اس نے اس کو ادا کیا تھا تو وہ محدث تھا، یعنی پاکی کی حالت میں نہیں تھا اور وضو کی حالت میں نہیں تھا، اور اس نے نماز پڑھ لی، لیکن بعد میں یاد آیا، تب تک وہ وقت جا چکا تھا اس کا اور وہ بھول گیا. اگلے دن اس کو یاد آیا کہ وہ جو نماز اس نے پڑھی تھی
اس میں اس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا، یعنی اس کی وہ نماز نہیں ہوئی لیکن اب وہ تو قضا ہو گئی. تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ اگلے دن جب ظہر کی نماز ادا ہو رہی ہوگی تو اب امام تو اس دن کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ آدمی قضا کی نیت سے اس جماعت میں جڑ جائے گا اور اس نماز کو ادا کر لے گا. یہی یہاں بیان کیا جا رہا ہے. وَيَصِحُ اِتْمَامُ مَنْ يَقْضِي صَلَاةً بِمُؤَدِّيهَا مَعَهُنَّ، کہ انسان جو ہے قضا کی نیت سے اس جماعت میں جوائن کر لے گا. اپنی ظہر کی جو کل کی چھوٹی تھی اس کی نیت ہوگی کہ وہ قضا جو ہے چھوٹ گئی تھی اس کو آج جماعت سے پڑھ لیا، اور جو اس دن کی جماعت ہے وہ کسی اور مسجد میں جا کے پڑھ لے گا، کیونکہ ظہر کے وقت میں جو ہے کافی تفاوت ہوتا ہے، الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ وقت پہ بھی نماز ہوتی ہے، تو آدمی پھر کہیں اور جا کر کے پھر ظہر کی نماز دوسری جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا. تو یہ اسی کو بیان کیا جائے کہ یہ صحیح ہے اس طرح سے کرنا. لیکن کہتے ہیں لا مفترض بھی متنفل، لیکن مثلا کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی آئے اور اس آدمی کے پیچھے فرض نماز کی نیت سے کھڑا ہو جائے. مثلا ایک آدمی ہے جو ظہر کی 2 سنت جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی آیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا جس نے ابھی جو ہے ظہر کی فرض نماز نہیں پڑھی تھی. اب وہ اس کو اشارہ کرے گا کہ تیرے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کی نیت نفل کی ہے، اور یہ آدمی جو پیچھے آ کر کھڑا ہوا اس کی نیت فرض کی ہے ظہر کی. تو یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا کہ کوئی آدمی نفل کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے آ کر کے فرض کی نیت سے جوائن کر لیں. اور کئی مرتبہ دیکھا جاتا ہے مثلا کسی آدمی کی عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے، رمضان کا موقع ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے، تو یہ آدمی پیچھے جو ہے عشاء کی نیت سے اس امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ امام پڑھ رہے ہیں تراویح، یعنی کہ وہ نفل نماز ہے، وہ جو ہے فرض نمازوں میں سے نہیں ہے 5، نفل نماز پڑھ رہے ہیں. پیچھے آدمی آیا عشاء کی نیت سے کھڑا ہو گیا جبکہ پڑھی جا رہی ہے وطر، تو یہ جو ہے یہ چیز درست نہیں ہے. کہتے ہیں ولا ظہر خلف نحو عصرین، اسی طرح سے ظہر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اس شخص کے پیچھے یا اس امام کے پیچھے جو کہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے. اس کی امام کی نیت عصر کی ہے، آپ پیچھے ظہر کی نماز کی نیت سے کھڑے ہو گئے، جس کی مثلا چھوٹ گئی تھی ظہر کی، وہ ظہر کی نماز کی نیت سے عصر کی امامت میں کھڑا ہو جائے. تو یہ جو چیز ہے یہ درست نہیں ہے، اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ جو باب تھا امامت کے تعلق سے باب تھا. اب جو باب آ رہا ہے یہ باب آ رہا ہے فصل فی موقف الامام والماموم، کہ امام اور معموم کا موقف کھڑے رہنے کی جگہ کیا ہوگی، کہاں پہ کھڑے رہنا ہے. اگر مثلا 2 ہی لوگ ہیں یا 2 سے زیادہ ہے تو ان کے کھڑے رہنے کی جگہ کس طرح سے ہوتی ہے، کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس تعلق سے فصل ہے. تو کہتے ہیں یقف اثنان فاکثر خلف امام ندبا، کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے ندبن، امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے صف میں ندبن. یہ طریقہ ہے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے ندبن مطلقاً، یعنی کہ امام کے پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، دونوں کے دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے اور رائٹ سائڈ میں ہو جائیں گے امام کے، یہ بھی چلے گا. ایک لیفٹ میں اور ایک رائٹ میں کھڑا ہو امام کے پیچھے، یہ بھی چل جائے گا. ساری صورتیں جائز ہیں. لیکن سب کے سب لیفٹ سائڈ میں ہوں یہ نہیں چلے گا. امام کے سب لیفٹ سائڈ میں ہو جبکہ رائٹ سائڈ خالی پڑی ہو امام کی، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَصِحُ عَنْ يَمِينِهِ وَبِجَنْبَيْهِ، اور یعنی امام کے سیدھے ہاتھ پہ بھی جائز ہے، اسی جیسا جو میں نے بتایا کہ سب کے سب امام کے سیدھے ہاتھ پہ ہوں یہ بھی جائز ہے، یا سب کے سب یا امام کے دونوں بازو کی طرف لیفٹ یا رائٹ میں کھڑے ہوں، یہ دونوں صورتیں صحیح ہیں. لا یساری، لیکن امام کے لیفٹ میں سب کے سب ہوں، لا یساری فقط، صرف اور صرف لیفٹ میں ہوں، یہ صحیح نہیں ہے کہ رائٹ سائڈ ہے جگہ خالی پڑی ہے سب کے سب لیفٹ میں جڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. او قدام ہی، یا اسی طرح سے امام سے مقدم ہو جائیں، جو ہے آگے چلے جائیں، امام پیچھے ہیں لوگ امام سے آگے چلے جائیں، یہ بھی جو ہے صحیح صورت نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی اس صورت میں. ولا الفزی خلف، الفز، فز سے مراد ہے الفرد یعنی اکیلا آدمی، امام کے پیچھے کھڑا ہو صف میں اکیلا آدمی، یہ صحیح نہیں ہے. اس تعلق سے واضح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، کہ اس آدمی کی قطعی طور پر نماز نہیں ہے جو اکیلا خلف میں یعنی صف میں پیچھے کھڑا ہو، اکیلا آدمی صف میں ہو، یہ درست نہیں ہے. اور ایسی صورت بنتی ہے کئی مرتبہ، اس کا بیان ابھی آگے آنے والا ہے کہ مثلا کوئی آدمی ہے نماز کے لیے آیا، آگے کی صف فل ہو گئی تھی اور اب پیچھے دوسرا کوئی بھی نہیں، اکیلا آدمی ہے صف میں. اب اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ پیچھے کی جو دوسری صف میں اس میں اکیلا کھڑا ہو. اسے کیا کرنا چاہیے اس کا بیان آگے آنے والا ہے کہ ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا.
پھر کہتے ہیں او خلف صف یا الا امرأۃ خلف رجل، اسی طرح سے یہ کہ آدمی صف میں پیچھے ہو اور سوائے ایک عورت کے کوئی بھی نہ ہو، الا امرأۃ خلف رجل، مگر صرف ایک صورت میں، یعنی عورت مستثنا ہے اس معاملے میں، کہ اگر مانو مثلا مسجد ہے، مسجد میں دو صف آدمیوں کی ہے اور ایک عورت ہے، وہ آتی ہے، یعنی سیپریٹ مصلی ہے ان کا، تو وہ ایک اکیلی عورت کھڑی ہو سکتی ہے صف میں آدمیوں کے پیچھے. تو یہ عورت کا معاملہ مستثنا ہے اس صورت میں، کہ مصلی الگ سے ہو، سیپریٹ ہو، خلوہ نہ ہو، یعنی عورت اکیلی آدمیوں کے ساتھ نہ ہو جائے، ایسی صورت اگر نہ ہو اور عورت اکیلی ہے اس کے باوجود بھی جو ان کا سیپریٹ مصلی ہے وہاں پر، تو یہ عورت اکیلی نماز پڑھ سکتی ہے. اس کے لیے جو ہے مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے. کہتے ہیں وَتَقِفُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ فِي صَفِّهِنَّ نَدْبًا، اور اگر پوری کی پوری عورتوں کی جماعت ہوگی، یعنی کوئی آدمی نہیں ہے، صرف عورت ہے، عورت ہی امام ہے اور عورتیں ہی نماز پڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے، تو ایسی صورت میں عورت آگے نہیں رہے گی. جس طرح سے آدمیوں کے لیے امام آگے رہتے ہیں، مقدم رہتے ہیں مصلین سے اور معمومین سے، تو عورتوں کی اگر جماعت ہوگی جس میں عورت ہی امامت کر رہی ہے اور صرف عورت ہی معمومین ہے، تو پھر ویسی صورت میں عورت درمیان صف کھڑی ہوگی، یعنی ایک لائن میں سب ہوں گے، مقدم نہیں ہوگا امام، یعنی عورت جو امام ہے وہ مقدم نہیں ہوگی، بیچ میں کھڑی ہوگی صف میں، اور آس پاس جو ہے پھر صف بنے گی عورتوں کی، یعنی عورت جو امام ہے وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی. یہی جو ہے سنت ہے اور یہی طریقہ ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وہ یلیہ رجال ثم صبیان ثم نساء الافضل فالافضل كجنائزهم ومن لم يقف معه الا امرأة او من علم حدثه او نجسه او صبي في فرد ففز. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر جو جماعت ہے اس جماعت میں اگر مثلا آدمی بھی ہوں، بچے بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو ان کے کھڑے ہونے کے طریقے کو بیان کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آدمی ہوں گے تو جو ترتیب ہوگی صفوں کی وہ کیسے ہوگی؟ پہلے آدمی آئیں گے، آدمیوں کے بعد بچے آئیں گے اور بچوں کے بعد پھر عورتیں آئیں گی. اب مثلا بچے بھی جو ہے مسجد میں پہلے سے پہنچ جاتے ہیں، پوری جگہ خالی پڑی ہے، آدمی دیر سے آ رہے ہیں، ایک رکعت دو رکعت چھوٹنے کے بعد. آج کل اتنا غور تو کوئی کرتا نہیں ہے کہ مسجد میں پہلے سے چلے جائیں، تھوڑی دیر تحیۃ المسجد پڑھیں، انتظار کریں، دعا کریں، اور اس کے بعد جب وقت ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. سب دیر سے ہی آتے ہیں اکثر. بچے اگر مسجد میں جلدی پہنچ جاتے ہیں اور وہ جو ہے پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ درست نہیں ہے کہ بچوں کو کھینچ کھینچ کر کے نکالا جائے. اگرچہ کہ بچہ جو ہے بہت چھوٹا ہے تو الگ بات ہے کہ 3 4 5 سال کا بچہ ہے، ممیز نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ابھی اس کو نماز کی پاکیزگی کی، صاف صفائی کی، نجاست کی، یہ ساری چیزوں کا اگر اس کو علم نہیں ہے تو الگ بات ہے. لیکن ہاں 5 6 7 8 سال کا اگر بچہ ہے اور پہلے آ کر کے بیٹھ گیا ہے، بالغ نہیں بھی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس آدمی کو اس بچے کو کھینچ کھینچ کر کے نکالنا صفوں سے یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے، پکڑیں گے کھینچیں گے پیچھے، پکڑیں گے کھینچیں گے پیچھے، اور اس کے بعد پھر یہ بچہ جو ہے جب بڑا ہوگا، جب یہ بالغ ہو جائے گا اور تو پھر یہ مسجد میں ہی نہیں آئے گا. اس کے بعد کھینچ کھینچ کے اندر لائیں گے تو نہیں آئے گا. آج جب اندر آ رہا ہے تو کھینچ کھینچ کے باہر نکالنا ہے، اور پھر جب اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی پھر کھینچ کھینچ کے اندر لائیں گے تو نہیں آئے گا. جب آتا تھا تب تو مجھے باہر پھینک دیا اٹھا کے. تو یہ چیز درست نہیں ہے. تھوڑا سا عقل کا استعمال کرنا چاہیے لوگوں کو، اور یعنی کہ علماؤں کی جو ہے صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان سے سمجھنا چاہیے کہ حدیثوں کو سمجھے کیسے، اپنی عقل لگا کر کے کہ بھائی فلاں حدیث لائے، اس میں صحابی نے یوں کھینچ کے نکال دیا تھا، ارے بھائی اس کی تشریح تو دیکھو جا کر علماؤں نے کس طرح سے اس کی تشریح کی ہے، کیسے بیان کیا، اپنی عقلی گھوڑے کیوں دوڑاتے. تو اس لیے آدمی کے بعد بچے، بچے کے بعد عورتیں، یہ ترتیب ہے. لیکن اگر کوئی پہلے آ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے، بچوں میں سے بھی ہے، پہلے صف میں اپنی جگہ پر آ گیا، تو وہ حقدار ہے اس جگہ کا، کیونکہ وہ پہلے آیا ہے. اسے وہیں رہنے دیں، وہیں نماز پڑھے گا، اس کے اندر شوق بھی پیدا ہوگا. اور کھینچ کھینچ کر کے نکالیں گے تو اس آدمی کے لیے اس کے دل میں برائی بھی پیدا ہو سکتی ہے، کون آدمی ہے کھینچ کے پیچھے نکال رہا ہے. اور جیسا میں نے بتایا ممکن ہے کہ آگے پھر وہ جو ہے مسجدوں سے اور نمازوں سے دور بھی ہو جائے. تو یہ طریقہ ہے، اس طرح سے اس ترتیب میں جو ہے عمومی طور پر صف بنے گی. الافضل فالافضل کجنائزہم، اور اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ مثلا آدمی ہیں، اگر جلدی آدمی آ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، تو ان میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی اگر ان انسانوں میں کوئی حافظ ہے، کوئی عالم دین ہے، تو اس کے شرف کے اعتبار سے
یہ جو ہے خیال رکھا جائے گا کہ اس آدمی کو ہم آگے کی صف میں رکھیں، مؤذن امام سے قریب رکھیں. یہ جو ہے ایک اس کو ایک شرف کے اعتبار سے، ایک عزت دینے کے اعتبار سے یہ کام کیا جائے گا. اسی لیے کہا الافضل فالافضل. لیکن اگر مثلا ایسا آدمی بھی لیٹ آتا ہے اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا وہاں پر بڑا آدمی، کوئی عمر والا آدمی وہاں بیٹھا ہے، تو پھر اس آدمی کو بھی نہیں چاہیے، اگرچہ کہ یہ حافظ ہے، عالم دین ہے، کہ یہ اس سے کہے کہ یہاں سے ہٹو، میں بیٹھ کھڑا ہوں گا. تو یہ معاملہ ہے. لیکن اگر وہ پہلے آتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسے وہاں جگہ دی جائے. کوئی حافظ ہیں، عالم دین ہے، ان کو جگہ دی جائے آگے کھڑے ہونے کی، آگے نماز پڑھنے کی. الافضل فالافضل کا جنازہم، جیسے کہ جنازوں میں، ان کے جنازوں میں بھی یہی ہوتا ہے. مثلا اگر آدمی، بچے اور عورت تینوں کا جنازہ ایک ساتھ ہے، امام ایک ساتھ اگر جنازے کی نماز پڑھانا چاہتا ہے، تو اس جگہ پر بھی جو ترتیب اپنائی جائے گی وہ یہی کہ سب سے پہلے، یعنی جہت الامام، امام کے قریب میں سب سے پہلے جس کا جنازہ رکھا جائے گا وہ آدمی کا ہوگا، اس کے بعد بچے کا، اس کے بعد عورت کا. اسی طرح سے اگر آدمیوں میں بھی اگر درجات ہیں، مثلا موقع یہ آ گیا کہ ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ لوگوں کو اگر دفنانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر اس صورت میں بھی سب سے پہلے جس کو قبر میں ڈالا جائے گا وہ شخص ہوگا جو کہ حافظ قرآن ہے، جس کو زیادہ قرآن یاد ہے، جس کو زیادہ دین کا علم ہے، وہ سب سے پہلے جائے گا. اس کے بعد اس کے بعد والا، اس کے بعد اس کے بعد والا. تو افضل فالافضل. تو جیسے جنازے میں ہوگا ویسا ہی جو ہے جب مسجد میں صف بنے گی تو اس وقت بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا. کہتے ہیں کہ ومن لم یقف ومن لم یقف معه الا امرأة او من علم حدثه او نجسه او صبي في فرد ففضل. اب کہتے ہیں کہ مثلا کوئی آدمی ہے جس کے دوسری صف میں ہے، پہلی صف فل ہو گئی، دوسری صف میں ایک آدمی آگے کھڑا ہوتا ہے. اب اس آدمی کے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہو جائے تو کیا معاملہ ہے؟ نہیں، تو اس آدمی کو اکیلا ہی مانا جائے گا کہ یہ وہ صف میں اکیلا ہی کھڑا ہے. اور ہم نے دیکھا بیان آگے کہ ایک آدمی کے لیے صف میں اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے درست نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو اگر اس آدمی کے ساتھ، اگرچہ کہ اس آدمی کے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی ہے، تو بھی وہ آدمی اکیلا ہی مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عورت کے وہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، عورت کی صف الگ بنتی ہے پیچھے بعد میں، آدمیوں کے صف کے بعد. تو اگر اس آدمی کے ساتھ ایک عورت سیف صف میں کھڑی بھی ہو جاتی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کے کھڑے ہونے کا وہ مقام اور جگہ نہیں. اسی طرح سے او من علم حدثہ ہو او نجسہ ہو، اسی طرح سے کوئی آدمی جو کہ جانتا ہے کہ وہ محدث ہے، یا جانتا ہے کہ اس کے بدن پہ یا اس کے کپڑے پہ نجاست لگی ہے، ایسا آدمی اگر اس آدمی کے ساتھ صف میں کھڑا ہو اور اب یہ دو ہو جائیں اس صف میں، تو بھی یہ آدمی اکیلا ہی مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دوسرا آدمی ہے تو محدث ہے، اس کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی. یہ جب تک وضو نہ کر لے، اپنے کپڑوں سے، اپنے بدن سے نجاست کو دور نہ کر دے اور وضو نہ بنا لے یا نہا نہ لے، تب تک اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے. تو یہ آدمی کھڑا ہے، گویا ایسا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو وہ آدمی اس صورت میں بھی اکیلا ہے جو اس کے پاس کھڑا ہوا تھا. اسی طرح سے کوئی بچہ کھڑے ہو جائے اس آدمی کے پاس، تو اسی طرح سے کیونکہ یہ جو سبی ہے، یہ بچہ ہے. جیسا کہ بات گزری ہے حنابلہ کے نزدیک کہ چھوٹے بچہ جو ہے اگر فرض نماز میں بڑے لوگوں کی، بالغوں کی امامت کرتا ہے تو اس کی امامت صحیح نہیں ہے. اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ آدمیوں کی صف میں کھڑا ہے، مثلا پیچھے ایک اکیلا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ آگے کھڑا ہو گیا، اب یہ چھوٹا بچے کے کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ نہیں مانا جائے گا کہ اب یہ اکیلا نہیں رہا، اس کے باوجود بھی یہی مانا جائے گا کہ یہ اکیلا ہے. اسی لیے لکھا او صبی فی فردن، فرض نماز میں ایک سبھی چھوٹا بچہ آ کر پیچھے کھڑا ہو جائے صف میں، اس کے ساتھ ایک آدمی اور تھا، یہ دو ہو گئے. اس کے باوجود بھی جو بڑا آدمی ہے، جو بالغ ہے، وہ یہی مانا جائے گا کہ وہ اکیلا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ان ساری صورتوں میں ففضل، یعنی وہ یہی مانا جائے گا کہ وہ اکیلا ہے. اور اکیلا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے حدیث کو دیکھا ہے لا صلاۃ لمنفرد خلف صف، کہ کوئی کسی قسم کی نماز بالکل قطعا نماز نہیں ہوگی اس شخص کی جو اکیلا پیچھے صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہ ہو. اس کے بعد کہتے ہیں ومن وجد فرجۃ ومن وجد فرجۃ دخلها والا فعن. اب یہ وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ایسی نوبت آ جائے کہ کسی آدمی کو اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ کہتے ہیں ومن وجد فرجۃ دخلها. پہلی چیز تو یہ کہ ایسا آدمی جب جائے، مسجد میں آیا اور پہلی صف فل ہو گئی، دوسری صف میں اب اکیلا ہے، تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو اسے کوشش یہ کرنی چاہیے، فرجہ کہتے ہیں ایمٹی اسپیس، خالی جگہ دیکھنا. پہلی صف میں اگر کوئی خالی جگہ اس کو نظر آتی ہے، اور آج کے وقت میں تو ماشاءاللہ آپ پوری اگر پہلی صف دیکھیں گے کہیں پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دو آدمی کے بیچ میں ایک آدمی آ سکتا ہے. یعنی جہاں پر 30-35 لوگ ہیں وہاں پہ کم سے کم 10 لوگوں کی جگہ بن جائے گی. اتنے دور دور پھیل کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھیل کر کھڑے ہونے کے بعد بھی آپس کے بیچ میں اتنا گیپ ہوتا ہے کہ آرام سے ایک بڑا آدمی وہاں فٹ ہو جائے گا. تو ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ خالی جگہ ڈھونڈے اور وہاں پر گھس جائے، وہاں کھڑا ہو جائے. ومن وجد فرجۃ دخلها، تو اسے چاہیے کہ وہاں پر داخل ہو جائے، اس اسپیس میں کھڑا ہو جائے، اس کو
फुल कर दे। अगर ऐसा नहीं हो पाता, वाइल्ला यानी कि वाइल्लम यूजद, खाली जगह नहीं ढूंढ पाता है, फ़अन यमीन इमाम ही, तो फिर वो क्या करेगा, इमाम के राइट साइड में खड़ा होगा, यानी किसी तरह से सफ में से आगे चला जाए, जगह मिल जाए तो, या कोई जगह हो किसी तरह से इमाम के पास पहुंचने की, तो इमाम के पास आगे पहुंच जाए और उसके राइट साइड में जाकर के खड़ा हो जाए, मसला हल हो जाएगा। फ़इल्लम युमकिन हो, अगर ये मुमकिन नहीं है उस शख्स के लिए, ये भी पॉसिबल नहीं है कि सफ में से आगे गुजर करके आगे पहुंच जाए इमाम के राइट साइड में, नब्बहा मन यक़ूमु माअहू, तो फिर वो तंबीह करेगा, वो अटेंशन खींचेगा लोगों की कि ए जमात के लोगों, मैं पीछे अकेला हूँ, कोई मेरे पास आकर के खड़ा हो जाए। यानी ये इस आदमी के लिए जायज नहीं है कि पकड़ पकड़ के आदमियों को पीछे खींचे किसी को भी अपनी सफ बनाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो सामने वाले के हक को मारता है, क्योंकि पहले सफ का सवाब है, वो कोई आदमी पहले इससे पहले आया पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने के लिए, सवाब कमाने के लिए, अब ये आदमी पकड़कर जबरदस्ती पीछे खींचे अपनी नमाज के लिए, तो ये दुरुस्त नहीं है, जुल्म होगा उस आदमी पर। तो ये खींचेगा नहीं, ये तंबीह करेगा, ये उसका अटेंशन खींचेगा, जमात में से कोई भी होगा जो जमात खड़ी हुई है, वो उसका अटेंशन खींचने के लिए कहेगा कि जमात के लोगों, मैं पीछे अकेला हूं, आप में से कोई पीछे आ जाए। ये तीन तरीके हैं। अब इसके बाद भी अगर ये नहीं होता है कि कोई पीछे आता है और ये अकेला रह जाता है, तो कहते हैं कि फिर ऐसे शख्स को नहीं चाहिए कि अकेला खड़े होकर नमाज पढ़े। अकेले खड़े होकर नमाज पढ़ना इस आदमी के लिए दुरुस्त नहीं है, ये इसे चाहिए कि इंतजार करे, हो सकता है कि कोई आ जाए। कहते हैं वमन सल्ला रकाअतन फज्जन लम तसिहा, कि अगर कोई आदमी एक रकात भी अकेले पढ़ ले, फज्जन अकेला सफ में, तो उसकी नमाज सही नहीं होगी। व इन रका फज्जन, और अगर ये ऐसा आदमी यानी जो अकेला था, उसने रुकू कर लिया, सुम्मा दखल अल सफ़ा, मसलन क्या कि एक आदमी है, अभी जैसे ही देखा कि पहली रकात है और इमाम जो है रुकू में है, अब इसने सोचा कि वहां तक पहुंचूंगा तब तक रुकू छूट जाएगा, तो यह आदमी मस्जिद के दरवाजे में ही रुकू कर ले, जैसा कि हदीस में हुआ भी था, अबू बकर अस-सक़फ़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन्होंने क्या किया, ये मस्जिद में आए तो इन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू कर रहे थे, तो ये दरवाजे पर ही इन्होंने रुकू कर लिया और रुकू की हालत में चलते चलते सफ में आकर शामिल हो गए। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और कहा कि इस तरह का मसला हुआ है, कौन था वो, तो इन्होंने बताया कि मैं था। तो आपने फरमाया कि दोबारा ऐसा मत करना, इस तरह का काम दोबारा मत करना। शाहिद यहाँ पर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि नमाज दोहराओ, यानी नमाज सही थी उनकी। तो उस बुनियाद पर कहते हैं कि वह इन रका फजदन, के अगर आदमी अकेला मसलन दूर कहीं जमा यानी सफ से दूर रुकू कर ले और उसके बाद चलते चलते आकर रुकू में शामिल हो जाए, सुम्मा दखल सफ़ा, उसके बाद सफ में दाखिल हो जाए, औ या औ वक़फ़ा माहु आखरु क़ब्ल सुजूदी इमामिही सहत, या इसी तरह से एक आदमी ऑलरेडी सफ में है, दूसरी सफ में है, अकेला है, अकेले ही नियत बांध ली उसने और कोई नहीं था, लेकिन सजदा इमाम के सजदा करने से पहले अगर कोई दूसरा आदमी उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में इस आदमी की जो है नमाज सही होगी। उसी चीज को यहाँ पर बयान किया है कि वमन सल्ला रकातन फज्जन लम तसिहा व इन रका फज्जन सुम्मा दखल सफ़ा औ वक़फ़ माअहु आखरु क़ब्ल सुजूदी इमामिही सहत। ये चीज यहाँ पर उन्होंने जो है बयान की है। आज के दर्स को इंशाअल्लाह फिर यहीं रोकते हैं। कल जो है फसल आएगी इक्तिदा की, इक्तिदा यानी कि मामूम के ताल्लुक से कल का फसल आएगा कि पीछे जो खड़े होने वाले लोग हैं उनका मामला क्या है, तो वो हम इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। आज इसको यहीं रोकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।